بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی توریت سے حصہ دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ یعنی قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ یہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں کتاب اللہ سے مراد توریت اور انجیل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب انہیں خود ان کی کتابوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ چلو تم ان کے احکام میں مان لو، قرآن پاک کے احکام تم نہیں مانتے، تم اپنی کتاب کے احکام مان لو، تو یہ اس میں بھی پہلو تہی کر جاتے ہیں اور ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ جو چیز ان کو بہتر اپنے لیے آسان لگ رہی ہوتی ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں، لیکن جو چیز ان کی اوپر گناہ گزرتی ہے اس کو وہ ایسے شو کرتے ہیں جیسے انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس آیت میں خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہودی جو ہے ایک زنا کرنے والے مرد اور عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اس کو رجم کا حکم ہے۔ تو یہودی جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو زنا کرنے والے مرد اور عورت ہوتے ہیں وہ یہودیوں کے ایک جانے پہچانے قبیلے سے ہوتے ہیں۔ تو یہودی جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں تو جو ہے سزا صرف منہ کالا کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو تمہارا جو عالم ہے اس کو بلا لیتے ہیں اور توریت بھی منگوا لیتے ہیں اور تم اس میں خود دیکھ لیتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ تو اس ٹائم کے زمانے میں جو ہے عبداللہ بن سوریہ جو ہے وہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ تو اس کو بلایا گیا، توریت لائی گئی، اور جب توریت لائی گئی اس کو کہا گیا کہ تم اس میں کیا حکم ہے زانی مرد اور عورت کے لیے، تو اس نے کیا کیا، اس نے اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور اس نے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ تم جو حق ہے اس کو مت چھپاؤ، اور پھر وہاں پہ توریت میں جو سزا پائے گی وہ بھی رجم ہی کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں کو رجم کر دیا گیا تھا۔ اس پر جو ہے یہودی جو ہیں وہ ناراض ہوئے اور یہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ تو اپنی کتاب جو ہے اس سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے بھی روگردانی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 24۔ یہ اس لیے کہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اچھا، اب انہیں یہ جرت کیوں ہوئی؟ انہیں یہ جرت اس لیے ہوئی کہ ان کا آخرت کے بارے میں عقیدہ درست نہیں تھا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم لوگ بس آگ میں جو ہے نا گنتی کے چند دن جائیں گے۔ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انہوں نے خود ساختہ عقائد بنا رکھتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ جو ہے کچھ دنوں کے سوا چھوئے گی نہیں، اور اگر ہم جائیں گے آگ میں تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ ان کے جو علماء تھے انہوں نے ان کو یہ بتا رکھا تھا کہ تم نے 40 دن جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو اگر تم آگ میں گئے بھی تو وہ 40 دن ہی جاؤ گے، بس اس کے بعد تمہاری نجات ہے۔ انہیں یہ بھی ظلم تھا کہ ہم اللہ کو پیارے ہیں، ہمارے اندر بے شمار پیغمبر آئے ہیں، ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے اور وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ حالانکہ قرآن میں کئی جگہ پر ارشاد ہوا ہے کہ اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی۔ ان سب غلط فہمیوں کی وجہ سے، آخرت کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دیکھیں، جب آخرت پہ آپ کا ایمان نہیں ہوگا نا تو آپ کا زندگی میں بہت مشکلات ہیں۔ مطلب آپ گناہ کرتے ہوئے ڈرو گے ہی نہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے دل میں بھی آخرت کا خوف نہیں پیدا کرو گے، جنت جہنم کا تصور نہیں دو گے، تو بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اپنے بچوں کو یہ خوف دلائے کہ میں ماں دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہا، باپ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ جو ہے وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف، آخرت کا خوف بچوں میں ضرور پیدا کریں۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 25۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اللہ پاک دیکھیں خود فرما رہے ہیں کہ سوچو وہ دن کیسا ہوگا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن میں بہت جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ رہا اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن آ کے ہی رہے گا، سب جمع کیے جائیں گے، اور جس نے دنیا میں جو بھی کمایا ہوگا، جو اس نے اعمال کیے ہوں گے، اس کو پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جس نے کسی رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی یا برائی کی ہوگی اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 26۔ کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ ہی میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے
بادشاہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اب آج ہم اس آیت کا جو ہے وہ شان نزول پڑھیں گے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو غزوہ خندق سے متعلق ہے۔ اب غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام کے سپرد تھا۔ 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپرد تھی، یعنی کہ 40 فٹ خندق 10 آدمیوں کے ذمہ تھی۔ اب یہ خندق جو تھی کئی میل لمبی تھی اور خاصی گہری چوڑی بھی تھی، جس کو دشمن عبور نہیں کر سکتے تھے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جلد کھودنے کی ضرورت تھی کیونکہ دشمن جو ہے وہ بھی قریب تھے۔ اب مجاہدین کو نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ سونے جاگنے کا۔ مدینہ جو ہے وہ سخت زمین ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی زمین جو ہے وہ سخت ہے، تو اس میں وہ لگے ہوئے تھے، دن رات خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب ایک بہت بڑی چٹان آ گئی جو صحابہ کرام سے توڑی نہیں جا رہی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا، کیونکہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے اور انہوں نے ایک ضرب لگائی، تو چٹان کا کچھ حصہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس میں سے آگ کا شعلہ بلند ہوا اور اس سے دور دور تک روشنی پھیل گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دے گئیں، میں اس وقت وہاں کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک اور ٹکڑا ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک فارس دے دیا گیا، یعنی ایران فتح ہو گیا، میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ اب اتنے سخت وقت میں بھوک پیاس سے نڈھال، سخت سردی، دشمن کا خوف تھا، اس وقت میں خوشخبری آ گئی۔ اب پھر جب تیسری ضرب لگائی تو باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی اور فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو منافقین جو تھے انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق اڑانے لگے کہ ان کا حال دیکھو، خواب روم اور فارس کے دیکھ رہے ہیں اس وقت، حالانکہ ان کی حالت دیکھو کہ ان کو دن رات کا ہوش نہیں ہے، اور خواب ان کے دیکھو۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو تمہیں مشکل لگتا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا آسان ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ حقیقی بادشاہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، بادشاہت لینا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہی عزت و ذلت کا مالک ہے، ساری کی ساری بھلائی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کا لیسن ہم یہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن جو ہے ہم اس کا انشاءاللہ اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔